بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا تم نے کبھی کسی چیز کو اتنی شدت سے چاہا ہے کہ وہ تمہیں جلا کر راکھ کر دے؟ یہ آواز اتنی غیر متوقع اور سحر انگیز تھی کہ میرے ہاتھ میں پکڑا چائے چھاننے والا کپڑا وہیں ہوا میں معلق رہ گیا۔ میرا دل کسی پرندے کی طرح پھڑ پھڑایا اور حلق میں آ کر اٹک گیا۔ رات کے اس پہر، اس پرانی شاہراہ پر، میرے اس ٹین کے ڈھابے میں میرے اور چولہے کی مدھم آگ کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ میں نے ہمت کر کے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے والی کرسی خالی تھی، لیکن یہ آواز وہیں سے آئی تھی، اتنی واضح جیسے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی ہو۔ ہوا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے۔ جھینگروں کی آوازیں جو معمول کے مطابق رات کا سکوت توڑ رہی تھیں، ایک دم بند ہو گئیں، جیسے کسی اندیکھی شے نے ان کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ تبھی ڈھابے کے کونے میں لٹکا پرانا ریڈیو، جس کی تاریں میں نے سالوں پہلے چوہے کے کترنے کے بعد جوڑی ہی نہیں تھی، خود بخود آن ہو گیا۔ اس میں سے کوئی خرخروش یا شور نہیں آیا، بلکہ ایک عورت کے گنگنانے کی سریلی مگر اتنی اداس آواز آنے لگی کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں خوف سے بت بن گیا، میری ٹانگیں زمین میں گڑ گئی تھیں۔ میں سلیم، جو خود کو بڑا شاعر اور دلیر سمجھتا تھا، اس وقت ایک بزدل لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں نے بے اختیار آیت الکرسی پڑھنی چاہی، مگر الفاظ میرے گلے میں ہی اٹک گئے۔ تبھی میری نظر دروازے پر پڑی۔ وہاں کوئی سایہ نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل وجود کھڑا تھا۔ ایک لڑکی جس کا لباس بارش میں بھیگا ہوا لگتا تھا، حالانکہ باہر چاندنی رات تھی اور آسمان پر ایک بادل بھی نہیں تھا۔ اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور ان سے پانی نہیں بلکہ کوئی عجیب سی چمک ٹپک رہی تھی۔ میری زندگی کا دائرہ اسی ڈھابے سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتا ہے۔ میں سلیم، ایک ادھورا شاعر، ایک ناکام عاشق اور ایک مجبور بیٹا۔ ابا کی وفات نے مجھے یونیورسٹی کے لیکچر ہال سے اٹھا کر اس چائے کے چولہے کے سامنے لا بٹھایا تھا۔ میری شاعری کے دیوان ادھورے رہ گئے اور میری غزلیں میرے سینے میں ہی دفن ہو گئیں۔ مجھ پر میری بوڑھی ماں اور چھوٹی بہن سارا کی ذمہ داری تھی۔ سارا ابھی کالج میں تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے خواب بھی میری طرح ادھورے رہ جائیں، اسی لیے میں نے یہ ڈھابا کھول لیا تھا، پرانی شاہراہ پر، جہاں رات بھر ٹرک ڈرائیوروں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ دن بھر میں سوتا اور رات بھر جاگتا، چائے بناتا اور لوگوں کے دکھ سکھ سنتا، لیکن میرا دل اب بھی ان ادھوری غزلوں میں اٹکا ہوا تھا جو میں رات کے پچھلے پہر، جب سارے گاہک جا چکے ہوتے، چائے کے ان خالی کپوں کو سناتا تھا۔ یہ کپ ہی میرے واحد سامے تھے، میری واحد تسکین۔ میری ماں اکثر مجھ سے کہتی، سلیم، تو رات کو جاگتا ہے، تیری آنکھیں اندر کو دھس گئی ہیں، کچھ کھایا پیا کر۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ مجھے بھوک نہیں، مجھے اپنے خوابوں کے ٹوٹنے کا غم کھایا جا رہا تھا۔ اماں کی بوڑھی آنکھوں میں میرے لیے فکر اور سارا کے جہیز کے لیے پریشانی، بس یہی دو چیزیں مجھے زندہ رکھے ہوئے تھیں، ورنہ میں تو کب کا اپنی غزلوں سمیت کسی گمنام قبر میں اتر گیا ہوتا۔ میں نے اپنی شاعری کی ڈائری کو کاؤنٹر کے نیچے ایک پرانے بکسے میں چھپا دیا تھا۔ میں اسے کبھی کبھار ہی نکالتا تھا جب تنہائی کا زہر رگوں میں زیادہ اترنے لگتا۔ وہ لڑکی جو اب بھی دروازے پر ساکت کھڑی تھی، آہستہ سے اندر آئی۔ اس کے قدموں کی کوئی آہٹ نہیں تھی، وہ ہوا میں تیرتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ہرنی جیسی تھیں، بڑی اور روشن، مگر ان میں صدیوں کی پیاس اور ایک انجانا خوف تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ایک میز پر آ بیٹھی، وہ میز جو ڈھابے کے سب سے تاریک کونے میں رکھی تھی۔ اس نے ایک لفظ نہیں کہا، صرف ہاتھ کے اشارے سے چائے مانگی۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا اور سنگ مرمر کی طرح سفید تھا۔ میں جو روزانہ سینکڑوں لوگوں کے چہرے پڑھنے کا عادی تھا، اس کے چہرے پر لکھی پراسراریت نہیں پڑھ سکا۔ اس کے حسن میں ایک وحشت تھی، ایک ایسی کشش جو آپ کو اپنی طرف کھینچتی بھی تھی اور ڈراتی بھی تھی۔ میں جو شاعری کا دل دادا تھا، ایک لمحے کے لیے اس کے حسن کے سحر میں کھو گیا، لیکن اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کی ویرانی نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میں نے چپ چاپ چولہے پر پتیلی چڑھائی، اس میں دودھ، پتی اور چینی ڈالی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ریڈیو اب بھی گنگنا رہا تھا، وہی اداس دھن، وہی سحر انگیز آواز۔ میں نے چائے چھانی اور کپ لے کر اس کی میز کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے میں اس کے قریب جا رہا تھا، میرے جسم میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ ڈھابے کے اندر کا درجہ حرارت ایک دم گر گیا تھا، حالانکہ چولہا اب بھی جل رہا تھا۔ میں نے کپ اس کے سامنے رکھا۔ اس کے ہاتھ جو میز پر رکھے تھے، ان کی سفیدی چاندنی میں چمک رہی تھی۔ اس نے چائے کو چھوا تک نہیں، بس اسے گھورتی رہی۔
جیسے وہ چائے نہیں اپنا عکس اس میں دیکھ رہی ہو۔ میں واپس اپنے کاؤنٹر پر آ کر بیٹھ گیا، لیکن میری نظریں اسی پر جمی تھیں۔ وہ کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ اس وقت اس سنسان شاہراہ پر اکیلی کیا کر رہی تھی؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے۔ ٹرکوں کے ہارن اب بھی دور سے آ رہے تھے، لیکن ڈھابے کے اندر ایک موت کا سا سکوت طاری تھا۔ صرف ریڈیو کی وہ آواز اور اس لڑکی کی موجودگی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر ایک دم اس نے نظریں اٹھائیں اور سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی کہ مجھے لگا میں ان میں ڈوب جاؤں گا۔ اس کی آواز جب وہ بولی تو وہ ریڈیو والی آواز نہیں تھی، یہ اس سے بھی زیادہ سریلی اور دل میں اتر جانے والی تھی، لیکن اس میں اتنا درد تھا کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا وہی سوال جس نے مجھے پہلے چونکا دیا تھا، کیا تم نے کبھی کسی چیز کو اتنی شدت سے چاہا ہے کہ وہ تمہیں جلا کر راکھ کر دے؟ اس کا سوال اتنا غیر متوقع اور اس کا لہجہ اتنا پراسرار تھا کہ میں جواب دینا بھول گیا، بس اس کا چہرہ تکتا رہ گیا۔ مجھے لگا جیسے میں اس لڑکی کو صدیوں سے جانتا ہوں، یا شاید وہ میرے ہی کسی ادھورے شعر کا کوئی کردار تھی جو آج رات مجسم ہو کر میرے سامنے آ بیٹھی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور کانپتی آواز میں کہا، میں سمجھا نہیں، تم کون ہو اور تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ اس کی نظریں اب میرے کاؤنٹر کے نیچے اس پرانے بکسے پر تھیں جہاں میری ڈائری پڑی تھی۔ مجھے ایک جھرجھری سی آئی۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ وہاں کچھ ہے؟ اس نے پھر پوچھا، لہجے میں اب کی بار ایک التجا تھی، ایک پیاس تھی، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو میری بھوک مٹا سکے؟ مجھے شدت سے بھوک لگی ہے۔ میں نے فوراً کہا، ہاں روٹی ہے، سالن بھی پڑا ہے، ابھی گرم کر کے لاتا ہوں، تم بیٹھو تو صحیح۔ وہ تلخی سے ہنس پڑی، ایک ایسی ہنسی جس میں درد کا طوفان چھپا تھا۔ اس کی ہنسی سے ریڈیو کی آواز بھی ایک پل کو بند ہو گئی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، مجھے وہ بھوک نہیں لگی جو تم سمجھ رہے ہو، مجھے کچھ اور چاہیے۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں، لیکن آنسوؤں کی جگہ ان میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیسی لڑکی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے لگا شاید اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، یا شاید وہ کسی امیر گھر کی بگڑی ہوئی لڑکی ہے جو گھر سے بھاگ آئی ہے۔ لیکن اس کے لباس پر تو کوئی عمارت کے آثار نہیں تھے۔ وہ تو بھیگا ہوا بوسیدہ سا لگتا تھا، حالانکہ وہ تھا ریشمی۔ تضادات کا ایک مجموعہ تھی وہ۔ میں نے پوچھا، پھر تمہیں کیا چاہیے؟ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ میرا نام سلیم ہے، یہ میرا ڈھابا ہے، تم یہاں محفوظ ہو۔ اس نے میری بات پر کوئی دھیان نہ دیا، اس کی نظریں اب بھی اسی بکسے پر تھیں۔ آخر کار وہ بولی، وہ جو تم نے چھپا رکھا ہے وہ مجھے سناؤ، شاید اسی میں میری دوا ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے میری شاعری کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میں نے تو کبھی کسی کو اپنی غزلیں نہیں سنائی تھیں سوائے ان خالی کپوں کے۔ خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے تحت میں نے بکسا کھولا اور اپنی پرانی خستہ حال ڈائری نکالی۔ اس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ میں نے اسے صاف کیا اور اس کے سامنے میز پر رکھ دی۔ اس نے ڈائری کو چھوا نہیں، بس مجھے دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو پڑھو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پہلا صفحہ کھولا اور اپنی وہ غزل پڑھنا شروع کی جو میں نے یونیورسٹی کے دنوں میں لکھی تھی، جو میرے ادھورے خوابوں کا نوحہ تھی۔ میں پڑھتا رہا اور وہ سنتی رہی، بالکل ساکت، جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ ہو۔ اس کی آنکھیں مجھ پر جمی تھیں اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری آواز، میرے الفاظ اس کے وجود میں اتر رہے ہیں۔ ریڈیو کی آواز اب بند ہو چکی تھی، صرف میری آواز اور رات کا سناٹا تھا۔ جیسے جیسے میں غزل پڑھتا جا رہا تھا، مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میری توانائی مجھ سے کھنچ کر اس کی طرف جا رہی ہے۔ میرا سر چکرانے لگا اور میری آواز بھاری ہونے لگی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ جو پہلے زرد اور مرجھایا ہوا تھا، اب گلاب کی طرح کھلنے لگا تھا۔ اس کے بھیگے ہوئے بال خشک ہونے لگے تھے اور ان میں ایک عجیب سی مہک پھیل گئی تھی، ایسی مہک جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی، جیسے جنگلی پھولوں اور بارش کی ملی جلی خوشبو۔ میں نے آخری شعر پڑھا اور ڈائری بند کر دی۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا اور مجھے شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی، جیسے میں نے چائے نہیں بنائی بلکہ میلوں پیدل سفر کیا ہو۔ وہ لڑکی اب مسکرا رہی تھی، ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ۔ اس کی آنکھوں کی پیاس کم ہو گئی تھی اور ان میں ایک تشکر کا تاثر تھا۔ اس نے چائے کے کپ کو اب بھی نہیں چھوا تھا۔ وہ اٹھی، اس کے قدموں میں اب لڑکھڑاہٹ نہیں تھی بلکہ ایک شاہانہ وقار تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، رکو، تم کون ہو؟
اپنا نام تو بتاتی جاؤ، کیا تم کل پھر آؤ گی؟ وہ دروازے میں رک گئی۔ اس نے پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا، بس اتنا کہا، بھوک ابھی باقی ہے شاعر۔ پھر وہ باہر چاندنی رات میں قدم رکھ گئی اور میری آنکھوں کے سامنے وہ دھند کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئی، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ میں سکتے کے عالم میں دروازے کی طرف بھاگا۔ شاہراہ سنتان تھی، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ چاندنی ہر شے پر ایک اداس سی سفیدی بکھیر رہی تھی، لیکن اس وجود کا کوئی نشان نہ تھا جو ابھی چند لمحے پہلے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے شاہراہ پر دوڑتی نظریں دوڑائیں، شاید وہ کسی ٹرک میں بیٹھ کر چلی گئی ہو یا کسی قصبے کی طرف مڑ گئی ہو، لیکن نہیں، وہاں ریت اڑانے والی ہوا کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں واپس اندر آیا۔ میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ میز پر چائے کا کپ ویسے ہی بھرا پڑا تھا، لیکن اب وہ برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ریڈیو بند تھا اور جھینگروں نے دوبارہ شور مچانا شروع کر دیا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرے جسم میں اب بھی کپ کپی طاری تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ میں نے اس کی میز کو چھوا، وہ جگہ بھی ٹھنڈی پڑی تھی۔ کیا یہ سب میرا وہم تھا؟ میری تنہائی کا، میری ادھوری خواہشات کا کوئی کھیل تھا؟ یا آج رات واقعی کوئی پراسرار مہمان میرے ڈھابے پر آیا تھا؟ میں نے اس ٹھنڈی چائے کے کپ کو اٹھایا اور اسے پھینک دیا۔ میرے ذہن میں بس اس کا آخری جملہ گونج رہا تھا، بھوک ابھی باقی ہے شاعر۔ میں جانتا تھا یہ میرا وہم نہیں تھا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ مجھے اگلی رات کا انتظار رہے گا، ایک انجانے خوف اور ایک سحر انگیز کشش کے ساتھ۔ اس رات میں ڈھابا بند کر کے جب گھر لوٹا تو صبح کاذب ہو رہی تھی۔ میرا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ ایسی تھکن مجھے پہلے کبھی بھی نہیں محسوس ہوئی تھی، جیسے کسی نے میرے جسم کی ساری توانائی نچوڑ لی ہو۔ میں نے چپکے سے دروازہ کھولا۔ اماں صحن میں جائے نماز بچھائے بیٹھی تھیں، شاید میری ہی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر اطمینان آیا۔ سلیم بیٹا، آ گیا تو؟ آج بہت دیر کر دی، خیریت تو تھی؟ اماں نے اپنی تھر تھراتی آواز میں پوچھا۔ میں نے انہیں تسلی دی، ہاں اماں، بس آج گاہک زیادہ تھے، آپ فکر نہ کریں، جا کر سو جائیں۔ میں اپنے کمرے میں آیا اور بستر پر گر گیا۔ سارا، میری چھوٹی بہن جو کالج کے امتحانوں کی تیاری کر رہی تھی، میز پر کتابیں پھیلائے وہیں سو گئی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اسی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے تو میں یہ سب کر رہا تھا، لیکن آج اس رات مجھے پہلی بار اپنے وجود میں ایک خلا محسوس ہوا، ایک ایسی کمی جسے شاید دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی تھی سوائے اس پراسرار لڑکی کی آنکھوں کے۔ میں سو گیا، لیکن میرے خوابوں میں بھی وہی سریلی اداس آواز گونجتی رہی، وہی چہرہ نظر آتا رہا، اور وہی سوال، کیا تم نے کبھی کسی چیز کو اتنی شدت سے چاہا ہے کہ وہ تمہیں جلا کر راکھ کر دے؟ اگلا پورا دن میں ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا رہا۔ جسم میں ہلکا ہلکا بخار تھا اور دل ڈوب رہا تھا۔ اماں نے مجھے دیکھ کر کئی بار صدقہ وارا۔ انہیں لگا مجھے نظر لگ گئی ہے۔ انہوں نے کہا، سلیم آج رات ڈھابے پر مت جا، تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی۔ لیکن میں نے انہیں ٹال دیا۔ اماں فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں، کام پر نہیں جاؤں گا تو سارا کی فیس کیسے بھروں گا؟ اماں خاموش ہو گئیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید وہ ابا کو یاد کر رہی تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید مجھے اپنی شاعری ادھوری چھوڑ کر یوں چائے نہ بیچنی پڑتی۔ میں نے دن بھر اس کے بارے میں سوچا، وہ کون تھی؟ کیا وہ واقعی انسان تھی یا کوئی بھٹکی ہوئی روح؟ لیکن اس کا حسن، اس کی آواز، اس کا لمس، سب کچھ اتنا حقیقی تھا کہ میں اسے وہم ماننے کو تیار نہیں تھا۔ شام ہوتے ہی میں ڈھابے کے لیے نکل پڑا۔ آج میرے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ آج رات پھر آئے گی۔ رات معمول کے مطابق شروع ہوئی۔ ٹرک ڈرائیور آتے رہے، چائے پیتے رہے، اپنے قصے سناتے رہے، لیکن میری نظریں بار بار دروازے پر اٹک جاتی۔ رات کا پہلا پہر گزرا، دوسرا گزرا، اب سناٹا چھانے لگا تھا، صرف اکا دکا ٹرک ہی گزر رہے تھے۔ میرا دل مایوس ہونے لگا، شاید وہ واقعی میرا وہم تھی، شاید وہ اب کبھی نہیں آئے گی۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور چولہے کی آگ کو تیز کرنے لگا۔ تبھی وہی ہوا، جھینگروں کی آوازیں بند ہوئیں، ہوا میں وہی گھٹن محسوس ہوئی، اور ڈھابے پر لٹکا پرانا ریڈیو جو دن بھر خاموش تھا ایک دم آن ہو گیا۔ اس میں سے وہی اداس دھن، وہی سریلی گنگناہٹ آنے لگی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ وہیں کھڑی تھی۔ آج بھی اس کا لباس بھیگا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر آج زردی کم تھی، اور اس کی آنکھوں میں پیاس کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی شناسائی بھی تھی۔ وہ اندر آئی، اسی میز پر آ بیٹھی،
اور اسی طرح ہاتھ کے اشارے سے چائے مانگی۔ میں نے آج اس کے لیے چائے نہیں بنائی، میں جانتا تھا اسے چائے نہیں چاہیے۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ میں نے پوچھا، تمہیں چائے تو نہیں پینی؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، نہیں مجھے چائے نہیں پینی۔ پھر اس نے اسی بکسے کی طرف اشارہ کیا، مجھے میری خوراک تو شاعر۔ میں نے اپنی ڈائری نکالی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج میرے ہاتھ نہیں کانپ رہے تھے، آج میرے دل میں خوف نہیں، ایک عجیب سا اشتیاق تھا۔ میں نے ایک نئی غزل شروع کی جو میں نے آج دن بھر اسی کے تصور میں لکھی تھی۔ میں پڑھتا رہا اور وہ سنتی رہی۔ اس کی آنکھیں مجھ پر جمی تھیں اور مجھے پھر سے وہی محسوس ہونے لگا۔ میری توانائی، میری سوچ، میرے الفاظ سب اس کے وجود میں منتقل ہو رہے تھے، لیکن آج اس کمزوری کے احساس کے ساتھ ایک عجیب سا سرور بھی تھا، ایک ایسی خوشی جو مجھے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے برسوں بعد کوئی سمجھنے والا ملا ہے، کوئی جو میرے لفظوں کے پیچھے چھپے درد کو محسوس کر سکتا ہے۔ وہ میری شاعری نہیں، میری روح پی رہی تھی۔ جب میں نے غزل ختم کی تو میں پسینے میں شرابور تھا، لیکن اس کا چہرہ چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پیاس بجھ چکی تھی اور ان میں ایک گہری سحر انگیز چمک تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے شاعر؟ میں نے کہا سلیم۔ اس نے میرا نام دہرایا، سلیم، کتنا ادھورا نام ہے، جیسے تم خود ہو۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، اور تمہارا نام؟ وہ ایک لمحے کو رکی، جیسے سوچ رہی ہو کہ بتائے یا نہ بتائے، پھر بولی، ماہنور۔ اس رات کے بعد ماہنور ہر رات آنے لگی۔ یہ ہمارا معمول بن گیا۔ دنیا سو جاتی اور میرا ڈھابا جاگ اٹھتا۔ وہ آتی، ریڈیو آن ہو جاتا، میں اس کے لیے چائے نہیں اپنی شاعری کا جام بھرتا اور وہ اسے پی کر توانا ہوتی جاتی۔ وہ دن بدن زیادہ حسین اور پرکشش ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے مرجھائے ہوئے ہونٹوں پر اب لالی آ گئی تھی، اس کی آنکھوں کی ویرانی کم ہو گئی تھی، اور اس کا لباس جو پہلے بوسیدہ لگتا تھا اب کسی شاہی جوڑے کی طرح چمکتا تھا۔ اور میں اگرچہ جسمانی طور پر کمزور پڑنے لگا تھا، میری آنکھیں اندر کو دھنس رہی تھیں اور مجھے ہر وقت ایک پراسرار تھکاوٹ ہونے لگی تھی، لیکن میں ذہنی طور پر پہلے سے زیادہ خوش اور مطمئن تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ میری شاعری کو سامے مل گیا تھا، میرے ادھورے وجود کو ماہنور کی صورت میں تکمیل مل گئی تھی۔ میں اس کی پراسراریت اور اس کے حسن کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، ایک ایسی محبت جس کا انجام میں نہیں جانتا تھا، لیکن جس کے آغاز نے ہی میری پوری دنیا بدل دی تھی۔ اور صرف میری دنیا ہی نہیں بدلی تھی، میرے ڈھابے کی دنیا بھی بدل گئی تھی۔ سلیم کا چائے کا ڈھابا، جو پہلے صرف چند ٹرک ڈرائیوروں کا ٹھکانہ تھا، اب مشہور ہونے لگا تھا۔ لوگ دور دور سے میری چائے پینے آنے لگے تھے۔ لوگ کہتے تھے، سلیم بھائی کیا بات ہے، تمہاری چائے میں اب کوئی خاص بات ہے، اسے پی کر سارے دن کا سکون مل جاتا ہے، ساری پریشانیاں بھول جاتی ہیں۔ ایک پرانا ڈرائیور جو برسوں سے میرے پاس آ رہا تھا ایک دن بولا، سلیم، جب سے تو نے یہ ریڈیو لگایا ہے نا، تیرے ڈھابے کا ماحول ہی بدل گیا ہے۔ یہ جو دھن بجتی ہے سیدھی دل میں اترتی ہے، اور تیری چائے، ارے واہ، ایسی چائے تو میں نے بادشاہوں کے دسترخوان پر بھی نہیں پی ہوگی۔ میں ان کی باتیں سن کر مسکرا دیتا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ کمال میری چائے کا نہیں بلکہ ماہنور کی موجودگی کا ہے۔ حقیقت میں یہ ماہنور کی موجودگی کا اثر تھا جو ڈھابے کے ماحول کو سحر انگیز بنا دیتی تھی۔ اس کی خوشبو، اس کا وجود، اس نے اس ٹین کے ڈھابے کو کسی شاہی دربار میں بدل دیا تھا۔ مجھے بھی احساس ہونے لگا تھا کہ جب سے وہ آئی ہے میری زندگی بدل گئی ہے، میرا رزق کھل گیا تھا۔ اماں اب زیادہ خوش رہنے لگی تھیں اور سارا کے جہیز کے لیے پیسے بھی جمع ہونے لگے تھے، لیکن مجھے اپنی اس پراسرار تھکاوٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیسی محبت تھی جو مجھے خوشی بھی دے رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اندر ہی اندر سے کھوکھلا بھی کر رہی تھی۔ میں اس سے اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، لیکن ہر بار جب میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا میں اپنے سارے سوال بھول جاتا۔ میرے پاس صرف شاعری رہ جاتی اور اس کی بھوک۔ یہ سلسلہ کئی ہفتوں تک چلتا رہا۔ چاند گھٹتا اور بڑھتا رہا، اور اس کے ساتھ ہی ماہنور کا حسن بھی بڑھتا گیا اور میری توانائی گھٹتی گئی۔ وہ اب پہلے سے کہیں زیادہ روشن اور شاداب نظر آتی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پیاس اب ایک پرسکون گہری جھیل میں بدل گئی تھی، لیکن اس جھیل میں اب بھی ایک تشنگی باقی تھی، اور میں اب دن کا زیادہ تر حصہ سو کر گزارتا
اور جب جاگتا تب بھی میرا سر بھاری رہتا، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے پڑ گئے تھے اور میرا وزن تیزی سے گر رہا تھا۔ اماں میری حالت دیکھ کر کرتی رہتی تھیں اور سارا مجھے بار بار ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہتی، لیکن میں ان کی بات ٹال جاتا۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ میرا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ اس پراسرار وجود کے پاس ہے جو رات کو میرے ڈھابے پر آتی ہے۔ میرا ڈھابا اب صرف ڈھابا نہیں رہا تھا، وہ ایک داستان بن گیا تھا۔ لوگ میری چائے کے نہیں، اس ماحول کے دیوانے تھے جو ماہنور کی موجودگی سے پیدا ہوتا تھا۔ ریڈیو کی وہ سریلی دھن اب مستقل بجتی رہتی اور لوگ کہتے کہ سلیم، تیری اس دھن میں جادو ہے اور تیری شاعری میں درد ہے۔ ہاں، میری شاعری میں صرف درد ہی نہیں، ایک جنون بھی آ گیا تھا۔ میں اب صرف ادھوری غزلیں نہیں، میں مکمل نظمیں لکھنے لگا تھا، ایسی نظمیں جن میں وصل کا سرور اور ہجر کا خوف برابر تھا۔ میں ہر رات ایک نئی نظم، ایک نئی غزل اس کی نظر کرتا اور وہ کسی پیاسی زمین کی طرح میرے لفظوں کو، میری روح کو پی جاتی۔ مجھے اب اس کی عادت ہو گئی تھی، یا شاید لت۔ میں جانتا تھا کہ یہ مجھے ختم کر رہی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے بغیر میں اب ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ میری شاعری کی جان تھی اور میں اس کی زندگی کا ایندھن۔ سسپنس اور کہانی میں اصل موڑ تب پیدا ہوا جب اماں نے میری بگڑتی ہوئی صحت اور میرے رویے میں تبدیلی کو شدت سے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ میں اب ان سے اور سارا سے کٹا کٹا رہنے لگا تھا، اپنے ہی خیالوں میں گم۔ اماں مجھ سے بات کرتیں تو میں چونک جاتا، جیسے کسی گہرے خواب سے جاگا ہوں۔ ایک صبح جب میں ڈھابے سے لوٹا تو میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں جیسے ہی گھر کی دہلیز پر پہنچا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں وہیں گر پڑا۔ میری آخری یاد اماں اور سارا کی چیخیں تھیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھا اور اماں میرے سرہانے بیٹھی رو رہی تھیں۔ سارا میرے ہاتھ پاؤں سہلا رہی تھی۔ اماں، کیا ہوا؟ میں ٹھیک ہوں، بس ذرا کمزوری ہو گئی تھی، میں نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اماں نے مجھے سختی سے واپس لٹا دیا۔ ان کا چہرہ غصے اور خوف سے سرخ ہو رہا تھا۔ نہیں سلیم، تو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اماں کی آواز کانپ رہی تھی۔ تو مجھے سچ سچ بتا، تو کیا کرتا پھرتا ہے راتوں کو؟ میں نے نظریں چرا لیں۔ اماں، کام کرتا ہوں، اور کیا کرتا ہوں؟ کام؟ اماں چیخ پڑی۔ یہ کیسا کام ہے جو تجھے اندر سے کھا رہا ہے؟ تیری رنگت پیلی پڑ گئی ہے، تیری آنکھیں اندر دھس گئی ہیں، تو سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے سلیم۔ میں تیری ماں ہوں، مجھ سے مت چھپا۔ مجھے گاؤں سے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ تیرے ڈھابے پر رات کو کون آتا ہے؟ تو کس سے چھپ چھپ کر باتیں کرتا ہے؟ تیری چائے میں ایسا کیا ہے کہ لوگ کھنچے چلے آتے ہیں؟ مجھے سچ بتا، کہیں تو نے کسی غلط کام میں ہاتھ تو نہیں ڈال لیا؟ میں اماں کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا۔ لوگ باتیں بنانے لگے تھے، یہ میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اماں، آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، وہ میری کامیابی سے جلتے ہیں۔ میں صرف چائے بناتا ہوں اور شاعری کرتا ہوں، میں نے صفائی دی۔ شاعری؟ اماں نے تلخی سے کہا۔ ہاں، شاعری، وہی شاعری جو تیرے باپ کو کھا گئی، اب تجھے کھا جائے گی۔ سلیم، میری بات سن، مجھے لگتا ہے تجھ پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، یا تجھ پر کسی کا سایہ ہے۔ میں ان کی بات سن کر ہنس پڑا۔ اماں، آپ بھی کن وہموں میں پڑ گئیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اماں نے میری ہنسی کو نظر انداز کر دیا۔ ان کی نظریں میرے بازو پر جمی تھیں جو قمیص کی آستین سے باہر جھانک رہا تھا۔ انہوں نے میرا بازو پکڑا اور آستین اوپر کر دی۔ میں نے بھی اپنے بازو پر نظر ڈالی اور میرا خون خشک ہو گیا۔ میرے بازو پر کوہنی کے تھوڑا اوپر ایک عجیب سا پنکھ کی شکل کا نیلا نشان بنا ہوا تھا جو پہلے کبھی وہاں نہیں تھا۔ وہ کوئی چوٹ کا نشان نہیں تھا، وہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے نیلی روشنائی سے میری جلد پر نقش بنا دیا ہو۔ وہ نشان چمک رہا تھا، ایک مدھم سرد چمک۔ یہ کیا ہے سلیم؟ اماں کی آواز اب خوف سے سرگوشی میں بدل گئی تھی۔ سارا بھی وہ نشان دیکھ کر سہم گئی۔ مجھے یاد نہیں، شاید چوٹ لگی ہوگی، میں نے گھبرا کر کہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ یہ چوٹ نہیں ہے۔ مجھے یاد آیا پچھلی رات جب میں ماہنور کو اپنی نظم سنا رہا تھا تو وہ جذبات کی شدت میں اس نے میرا بازو تھام لیا تھا۔ یہ اسی کے لمس کا نتیجہ تھا۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے اور اس کے ٹھنڈے لمس نے میری جلد پر یہ نشان چھوڑ دیا تھا۔ اماں نے اس نشان کو چھونے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی ان کی انگلی میرے بازو سے مس ہوئی،
انہوں نے ایک چیخ ماری اور پیچھے ہٹ گئیں جیسے انہیں کرنٹ لگا ہو۔ یہ ٹھنڈا ہے، اماں کانپتے ہوئے بولی۔ یہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے سلیم، یہ کوئی انسانی نشان نہیں ہے۔ تو سچ بتا، تو کس بلا میں پھنس گیا ہے؟ میں نے غصے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ اماں، میں کسی بلا میں نہیں پھنسا، آپ کو وہم ہو گیا ہے۔ یہ بس ایک نشان ہے، مٹ جائے گا۔ میں بستر سے اٹھا، حالانکہ میرے پیروں میں جان نہیں تھی، لیکن مجھے اس وقت وہاں سے بھاگنا تھا۔ میں اماں کے سوالوں کا، ان کی فکر کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کپڑے بدلے اور ڈھابے کی طرف چل پڑا۔ پیچھے اماں روتی رہیں، سلیم رک جا، میری بات سن، خدارا رک جا۔ لیکن میں نہیں رکا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں رک گیا تو شاید میں اماں کو سچ بتا دوں، اور میں یہ سچ کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں ماہنور کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس رات جب میں ڈھابے پر پہنچا تو میں شدید کرب میں مبتلا تھا۔ ایک طرف اماں کے آنسو تھے اور دوسری طرف ماہنور کی محبت۔ میں نے اپنے بازو پر بنے اس نیلے پنکھ کو دیکھا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ گہرا لگ رہا تھا اور اس میں سے ایک ہلکی سی خوشبو بھی آ رہی تھی، وہی جنگلی پھولوں اور بارش کی خوشبو جو ماہنور کے آنے پر پھیل جاتی تھی۔ میرے دل میں پہلی بار خوف نے سر اٹھایا۔ کیا اماں سچ کہہ رہی تھی؟ کیا ماہنور واقعی کوئی بلا تھی؟ نہیں، وہ بلا نہیں ہو سکتی، وہ تو محبت تھی، وہ تو میری شاعری کی روح تھی۔ تبھی ریڈیو آن ہوا اور وہ آ گئی۔ آج وہ معمول سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور میری پریشانی بھانپ گئی۔ کیا ہوا سلیم؟ آج تمہارے چہرے پر پریشانی کیسی ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے ہمت کی اور اپنا بازو اس کے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے ماہنور؟ یہ کیسا نشان ہے؟ میری ماں اسے دیکھ کر ڈر گئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں یہ کسی… میں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، لیکن وہ سمجھ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مایوسی چھا گئی، اداسی چھا گئی، وہی صدیوں کی اداسی جو میں نے پہلی رات اس کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے بازو کو چھوا۔ اس کے سرد لمس سے میرے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے اس نیلے نشان پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے زخم پر مرہم رکھ دیا ہو۔ میری ساری تھکن، ساری پریشانی، سارا خوف ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ اس نے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ یہ میری محبت کی مہر ہے سلیم، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ یہ ثبوت ہے کہ تم صرف میرے ہو اور میں صرف تمہاری۔ کیا تمہیں میری محبت پر شک ہے؟ اس کے لہجے میں اتنی سچائی، اتنی شدت تھی کہ میں اپنے سارے شکوک بھول گیا۔ نہیں ماہنور، مجھے تم پر کوئی شک نہیں، میں نے کہا۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ مسکرا دی اور میری باہوں میں جھول گئی۔ مجھے اس وقت ایسا لگا جیسے میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ خوشی عارضی ہے اور ایک خوفناک طوفان میری طرف پڑ رہا ہے۔ ماہنور میری باہوں میں تھی اور میرے بازو پر اس کا دیا ہوا نیلا نشان مدھم سی روشنی خارج کر رہا تھا۔ لیکن اس خوشی کے لمحے میں بھی مجھے اپنے اندر ایک خلا، ایک شدید کمزوری کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے لمس کی ٹھنڈک اب میرے بازو سے ہوتی ہوئی میرے دل تک اتر رہی تھی۔ اماں کے الفاظ، ان کی آنکھوں کا خوف، سب ایک ایک کر کے میرے ذہن میں واپس آنے لگے۔ یہ کیسی محبت تھی جس کا نشان برف کی طرح ٹھنڈا تھا؟ یہ کیسی محبت تھی جو مجھے روز بروز موت کے قریب لے جا رہی تھی؟ میں نے ماہنور کو خود سے الگ کیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، لیکن میں آج جواب چاہتا تھا۔ میرے اندر کا شاعر مر رہا تھا اور ایک خوفزدہ بیٹا جاگ رہا تھا۔ ماہنور، میں نے اپنی کانپتی آواز کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے سچ جاننا ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں وہی صدیوں کی اداسی لوٹ آئی۔ کیسا سچ سلیم؟ میں نے اپنا بازو اس کے سامنے کیا۔ یہ نشان، یہ ریڈیو، یہ تمہارا رات کے اس پہر آنا، تمہارا چائے کو ہاتھ نہ لگانا، اور سب سے بڑھ کر میری یہ کمزوری۔ میں جب سے تم سے ملا ہوں میں خوش ضرور ہوں، لیکن میرا جسم میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ میری ماں کہتی ہیں مجھ پر سایہ ہے۔ کیا وہ سچ کہتی ہیں؟ ماہنور کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، جیسے کسی نے اس کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سلیم، ایسا مت کہو، یہ سایہ نہیں، یہ محبت ہے۔ محبت؟ میں تلخی سے چیخ پڑا۔ کیسی محبت ماہنور؟ جو مجھے مار رہی ہے، جو میرے وجود کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔
مجھے بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کیا تم انسان ہو یا کوئی؟ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مجھے خوف آ رہا تھا کہ اگر میں نے وہ لفظ کہہ دیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ خاموش رہی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ میری میز سے اٹھی اور ڈھابے کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ اس نے باہر تاریکی میں دیکھتے ہوئے کہا، کچھ سچائیاں اتنی بھیانک ہوتی ہیں کہ وہ جان لینے سے زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ سلیم، مجھے جانے دو، مجھ سے کچھ مت پوچھو۔ وہ جانے کے لیے مڑی، لیکن میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج نہیں، آج تم مجھے بتائے بغیر نہیں جا سکتی۔ اگر تم سچ میں مجھ سے محبت کرتی ہو تو مجھے اس عذاب سے نکالو، مجھے سچ بتاؤ۔ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے مس ہوا اور میرے بازو پر بنا نیلا نشان ایک دم سے جلنے بجھنے لگا، جیسے کوئی انتباہ دے رہا ہو۔ ماہنور وہیں رک گئی، اس کے کندھے کانپ رہے تھے۔ وہ پلٹی اور اس کے آنسو اس کے مربنی چہرے پر بہہ رہے تھے۔ اس کی آواز اب کسی سرگوشی کی طرح تھی، اتنی دردناک کہ میرا دل کٹ گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو سلیم، میں انسان نہیں ہوں۔ میں وہ ہوں جس کی کہانیاں تمہاری دادیاں تمہیں ڈراتے ہوئے سناتی تھیں۔ میں وہ ہوں جس کا ٹھکانہ انسانوں کی دنیا نہیں۔ میں کوہ کاف سے بھاگی ایک جن زادی ہوں۔ سلیم، میرا نام ماہنور ہے اور مجھے سزا ملی ہے۔ یہ الفاظ میرے سر پر کسی بم کی طرح گرے۔ جن زادی؟ میں نے بے یقینی سے دہرایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن تو وہ تو آگ سے بنے ہوتے ہیں، وہ مسکرا دی، ایک ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ۔ ہم وہ سب ہوتے ہیں جو تم انسان سوچتے ہو، اور وہ بھی جو تم نہیں سوچ سکتے۔ مجھے کسی فانی انسان سے عشق کرنے کی سزا ملی تھی سلیم۔ آج سے صدیوں پہلے میں نے تمہاری طرح کے ہی ایک شاعر سے محبت کی تھی، جو اپنی شاعری میں کائنات کے راز بیان کرتا تھا۔ لیکن ہماری دنیا میں انسانوں سے محبت سب سے بڑا گناہ ہے۔ مجھے قید کر دیا گیا اور سزا کے طور پر مجھ سے میری خوراک چھین لی گئی۔ خوراک؟ میں نے الجھ کر پوچھا، کیسی خوراک؟ وہ بولی، ہم جنات کو زندہ رہنے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو خوشبو، کسی کو آگ، کسی کو خون۔ لیکن مجھے، جو شاہی خاندان سے تھی، مجھے ایک نایاب چیز کی ضرورت تھی۔ مجھے زندہ رہنے کے لیے عام کھانے کی نہیں، بلکہ سچی اور شدید انسانی محبت کی ضرورت تھی۔ وہ محبت جو خلوص سے بھری ہو، جس میں دیوانگی ہو، جس میں شاعری ہو۔ جب مجھ سے یہ چھین لیا گیا تو میں بھوک سے مرنے لگی۔ میں قید خانے میں صدیوں تڑپتی رہی۔ میرا حسن، میری طاقت سب ختم ہونے لگا۔ میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، میری آنکھوں میں پیاس بھر گئی تھی۔ آخر کار میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے بھٹکتی رہی، لیکن مجھے کہیں بھی وہ سچی محبت نہ ملی جس کی مجھے تلاش تھی۔ لوگ محبت کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ہوس، لالچ اور فریب ہوتا تھا۔ میں مر رہی تھی سلیم۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز اب جذبات سے رند گئی تھی۔ اور پھر اس رات میں تمہارے ڈھابے پر پہنچی۔ میں نے تمہیں تنہا بیٹھے ان خالی کپوں کو اپنی غزلیں سناتے دیکھا۔ میں نے تمہارے دل میں وہ درد، وہ خلوص، وہ ادھوری محبت دیکھی جس کی مجھے صدیوں سے تلاش تھی۔ تم میری آخری امید تھے۔ جب تم نے میرے لیے وہ پہلی غزل پڑھی تو میرے مردہ جسم میں جان آ گئی۔ تمہارے الفاظ، تمہاری شاعری میں پوشیدہ محبت، تمہارے وجود سے نکلنے والی توانائی میری خوراک بن گئی۔ میں تمہاری شاعری نہیں، تمہاری زندگی پی رہی تھی۔ وہ میرے قدموں میں گر گئی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں تمہاری زندگی کے دیے سے اپنی بھوک مٹا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ غلط ہے، میں جانتی تھی کہ یہ تمہیں ختم کر دے گا، لیکن میں اتنی خود غرض ہو گئی تھی کہ میں مرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں پتھر کا بت بنا یہ سب سنتا رہا۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ عورت جس سے میں نے محبت کی، وہ میری محبت پر زندہ تھی، اور اس کی قیمت میری اپنی زندگی تھی۔ تو اماں ٹھیک ہی کہتی تھی، یہ سایہ ہی تھا، ایک حسین سایہ جو مجھے چاٹ رہا تھا۔ میرا دل خود سے، خوف اور محبت کے ملے جلے جذبات سے پھٹنے لگا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ماہنور، میں نے کراہتے ہوئے کہا۔ نہیں سلیم، اسے چیخ کر کہا، پہلے میں صرف اپنی بھوک مٹانے آتی تھی، لیکن تمہارے خلوص، تمہاری شاعری اور تمہاری پاکیزہ محبت نے مجھے بدل دیا۔ میں تمہاری توانائی پیتے پیتے خود تم سے سچی محبت کرنے لگی ہوں۔ مجھے اب اپنی بھوک کی پرواہ نہیں، مجھے تمہاری پرواہ ہے۔
میں نے تمہیں بتانے کی کوشش کی، لیکن میں ڈرتی تھی کہ سچ جان کر تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گے اور تمہاری نفرت مجھے مار دے گی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ وہی جملہ جو اس رات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا عشق ہی تمہاری موت بن رہا ہے سلیم۔ اگر میں یہاں رہی تو تم چند دنوں میں مر جاؤ گے۔ تم دیکھ نہیں رہے یہ نیلا نشان؟ یہ میرے قبضے کی مہر ہے۔ یہ تمہاری روح کو مجھ سے باندھ رہا ہے۔ یہ گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور جس دن یہ پورا پنکھ بن گیا تمہاری ساری توانائی ختم ہو جائے گی اور تم مر جاؤ گے۔ اور اگر میں چلی گئی تو میں محبت کی اس بھوک سے مر جاؤں گی، کیونکہ اب مجھے صرف تمہاری محبت کی عادت ہو گئی ہے۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ ہم دونوں ایک ایسے موڑ پر کھڑے تھے جہاں ایک کی زندگی دوسرے کی موت سے جڑی تھی۔ میں کیا کہتا، میں کیا کرتا؟ میں اس سے نفرت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ سچائی تھی جو محبت تھی۔ میں اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، میں نے اس کے آنسو پونچھے، اور میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ ہوا۔ اسی لمحے ڈھابے کے باہر ایک خوفناک طوفان آ گیا۔ آسمان پر چاند جو ابھی تک چمک رہا تھا اسے جیسے کسی نے نگل لیا ہو۔ گہری سیاہ تاریکی چھا گئی۔ ریڈیو جو اب تک سریلی دھن بجا رہا تھا ایک کان پھاڑ دینے والی چیخ کے ساتھ بند ہوا، اور پھر اس میں سے ایسی خوفناک آوازیں آنے لگیں جیسے ہزاروں لوگ ایک ساتھ چیخ رہے ہوں۔ ڈھابے کی ٹین کی چھت اڑنے لگی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس نے ڈھابے کے اندر رکھی میزیں اور کرسیاں الٹ دیں۔ چولہے کی آگ بجھ گئی اور اس کی جگہ ہر طرف ایک ٹھنڈی برفانی ہوا چلنے لگی۔ اس ہوا میں جلی ہوئی گندھک کی بو تھی۔ مجھے لگا جیسے میرا ڈھابا نہیں ایک کاغذ کا جہاز ہو جو طوفان میں پھنس گیا ہو۔ ماہنور نے خوف سے چیخ ماری اور مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وہ آ گئے ہیں سلیم، وہ مجھے لینے آ گئے ہیں، وہ کانپتی ہوئی بولی۔ کون؟ میں نے چیخ کر پوچھا، حالانکہ میرا دل جانتا تھا کہ جواب کیا ہوگا۔ کوہ کاف سے آئے جنات، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں ہوں۔ میں نے فرار ہو کر ایک اور گناہ کر دیا ہے۔ میں نے ایک اور فانی سے تعلق جوڑ لیا ہے۔ وہ مجھے واپس لے جانے آئے ہیں، اور وہ تمہیں بھی مار ڈالیں گے سلیم، کیونکہ تم نے ایک جنزادی کو پناہ دی ہے، تم نے اسے اپنی محبت دی ہے۔ ڈھابے کا دروازہ ایک دھماکے سے اکھڑ کر دور جا گرا۔ باہر اب شاہراہ نہیں تھی، وہاں صرف سیاہ دھواں تھا، اور اس دھوئیں میں دو سرخ آنکھیں چمک رہی تھیں، اتنی بڑی جیسے آگ کے انگارے ہوں۔ ایک گرجدار غیر انسانی آواز گونجی جس سے زمین کانپ گئی۔ ماہنور، باہر آؤ! تم نے کوہ کاف کے قانون کو توڑا ہے۔ تم نے ایک بار پھر ایک حقیر فانی کے عشق میں پڑ کر ہماری نسل کو رسوا کیا ہے۔ تمہاری سزا موت ہے، اور اس فانی کی بھی جس نے تمہیں چھوا۔ ڈھابے کا سارا سامان ہوا میں اڑنے لگا۔ چائے کے کپ دیواروں سے ٹکرا کر چکنا چور ہو رہے تھے۔ پتیلیاں اور چمچے کسی اندھے طاقت کے تحت ہوا میں رقص کر رہے تھے۔ میں نے خوف کے مارے ماہنور کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ وہ کمزور پڑ رہی تھی، اس کی بھوک اسے بے حال کر رہی تھی، اور خوف نے اس کی رہی سہی طاقت بھی چھین لی تھی۔ اس نے مجھے بچانے کے لیے اپنی تمام طاقت استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے کیا اور اس کے ہاتھوں سے ایک نیلی روشنی نکلی جس نے ان سایوں کو ایک لمحے کے لیے روکا جو اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ بہت زیادہ تھے۔ ان کی طاقت ماہنور سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ جنات کے سردار تھے جو اسے سزا دینے آئے تھے۔ ماہنور نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکست تھی۔ سلیم، یہاں سے بھاگ جاؤ، میری جان بچاتے ہوئے اپنی جان مت دو۔ تم میری محبت ہو، میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ نہیں ماہنور، میں نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے بھی تم سے محبت کی ہے۔ میں تمہیں ان درندوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ہم مریں گے تو ساتھ مریں گے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آئی، لیکن اسی لمحے ایک خوفناک سیاہ ہاتھ جو دھوئیں اور سایوں سے بنا تھا چھت کو پھاڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے ماہنور کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے ماہنور کو دھکا دیا اور خود اس ہاتھ کے سامنے آ گیا۔ اس ہاتھ کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ میں ایک تنکے کی طرح اڑتا ہوا کاؤنٹر سے جا ٹکرایا۔ میرا سر لکڑی کے بکسے سے ٹکرایا، وہی بکسا جس میں میری شاعری کی ڈائری تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، لیکن ڈوبتی ہوئی سماعتوں میں نے ان جنات کے سردار کی آواز سنی، تم دونوں کا انجام ایک ہی ہوگا، موت۔ یہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ میری روح میرے جسم سے پرواز کر گئی ہے، لیکن پھر میرے سر کو لگنے والی چوٹ سے زیادہ تکلیف دہ ایک خیال نے مجھے جھنجھوڑا، ماہنور۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ ہر طرف دھواں، گرد اور تباہی تھی۔ ٹین کی چھت ادھر چکی تھی اور باہر کا تاریک آسمان جو اب کسی سیاہ بھنور کی طرح گھوم رہا تھا صاف نظر آ رہا تھا۔
ڈھابے کے بیچ میں وہ سایوں کا مجموعہ، وہ خوفناک جنات کا سردار کھڑا تھا اور اس کے دھوئیں جیسے ہاتھ نے ماہنور کو گردن سے پکڑ رکھا تھا۔ ماہنور ہوا میں معلق تھی، اس کے پاؤں زمین سے اوپر تھے اور وہ سانس لینے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں بے پناہ تکلیف تھی۔ وہ مجھے بچانے کی کوشش میں اپنی رہی سہی طاقت بھی کھو چکی تھی۔ نہیں! میں اپنے ٹوٹے ہوئے جسم کو گھسیٹتے ہوئے چیخا۔ میرا سر اس پرانے بکسے سے ٹکرایا تھا جہاں میری شاعری کی ڈائری تھی۔ میرے ہاتھ نے جیسے ہی اس بکسے کو چھوا، میرے ذہن میں ایک بجلی سی کوندی۔ ماہنور کی بھوک، اس کی خوراک، میری شاعری، میرا عشق۔ میں سمجھ گیا میرے پاس وقت بہت کم تھا، لیکن میرے پاس ایک راستہ تھا۔ میں سلیم، ایک ادھورا شاعر، آج اپنی زندگی کی سب سے مکمل نظم لکھنے جا رہا تھا، الفاظ سے نہیں، اپنے خون سے، اپنی روح سے۔ اسے چھوڑ دو، میں نے کاؤنٹر کا سہارا لے کر اٹھتے ہوئے کہا۔ میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس میں ایک فیصلہ تھا۔ جنات کے سردار نے، جس کی سرخ آنکھیں دھوئیں میں چمک رہی تھیں، میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک حقارت بھری ہنسی ابھری، ایک ایسی ہنسی جو پتھروں کے رگڑنے جیسی تھی۔ ایک اور کیڑا جو اپنی موت کو آواز دے رہا ہے۔ تم فانی انسانوں کا یہی مسئلہ ہے، تم محبت کے نام پر اپنی جان دینے چلے آتے ہو، اس چیز کے لیے جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ وجود نہیں ہے؟ میں بھی تلخی سے ہنس پڑا، حالانکہ موت میرے سامنے کھڑی تھی۔ تم صدیوں سے زندہ ہو، تمہارے پاس مافوق الفطرت طاقتیں ہیں، تم دنیا کو تباہ کر سکتے ہو، لیکن تم آج رات یہاں کیوں ہو؟ صرف اس لیے کہ تم اس ایک چیز سے ڈرتے ہو جسے تم حقیر کہہ رہے ہو؟ تم محبت سے ڈرتے ہو۔ تم یہاں اس لیے آئے ہو کہ یہ جن زادی، یہ ماہنور اپنی بھوک مٹانے کے لیے تمہارے قوانین توڑ کر ایک فانی کی محبت پی رہی ہے۔ تمہیں اس کی محبت سے خطرہ نہیں، تمہیں اس کی بھوک سے خطرہ ہے۔ اسے محبت کی بھوک ہے نا؟ میں نے لرزتے ہاتھوں سے بکسہ کھولا اور اپنی وہ خستہ حال ڈائری نکالی۔ میں نے تیزی سے وہ صفحہ کھولا جس پر میں نے آخری غزل لکھی تھی، وہ غزل جو میں نے آج رات ماہنور کو سنانے کے لیے لکھی تھی، وہ غزل جس کا ہر لفظ میری محبت کا، میری توانائی کا، میری زندگی کا اعتراف تھا۔ جنات کا سردار میری حرکت کو سمجھ نہیں پایا، وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے محبت کی بھوک ہے نا؟ میں چیخا۔ تو میں اسے اپنی ساری محبت دیتا ہوں، اتنی محبت کہ تمہاری پوری نسل مل کر بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ میں نے جیب سے ماچس نکالی جو میں چولہا جلانے کے لیے رکھتا تھا، میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں نے تیلی جلائی اور اس مدھم سی روشنی میں ماہنور کی تکلیف میں ڈوبی آنکھوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ نہیں سلیم، ایسا مت کرنا۔ وہ جانتی تھی میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں نے وہ غزل آگ میں جلا دی۔ کاغذ ایک دم سے بھڑک اٹھا، لیکن اس میں سے نارنجی نہیں بلکہ ایک نیلی روشن آگ نکلی، وہی رنگ جو میرے بازو پر بنے نشان کا تھا۔ ایک خوشبو پھیلی، وہی جنگلی پھولوں اور بارش کی خوشبو۔ میں نے وہ جلتا ہوا کاغذ، وہ جلتی ہوئی غزل، وہ جلتی ہوئی محبت ماہنور کی طرف بڑھا دی۔ اس کا دھواں سیدھا ماہنور کی طرف گیا۔ جیسے ہی اس دھوئیں نے ماہنور کو چھوا، وہ چیخ پڑی۔ یہ تکلیف کی چیخ نہیں تھی، یہ ایک ایسی چیخ تھی جیسے کسی سوئے ہوئے آتش فشاں کو جگا دیا گیا ہو۔ جنات کے سردار نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی دہل گیا۔ اس نے خوف سے ماہنور کو چھوڑ دیا۔ نہیں، وہ چیخا، یہ مت کرو فانی، تم نہیں جانتے تم کیا کر رہے ہو۔ ماہنور اب زمین پر تھی، لیکن وہ تڑپ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اس نیلے دھوئیں کی لپیٹ میں تھا۔ یہ ایک انتخاب تھا جو اس دھوئیں نے اسے دیا تھا۔ میں یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا اور میں اپنے اندر اس انتخاب کی کشمکش کو محسوس کر رہا تھا۔ میرے بازو پر بنا نیلا پنکھ جل رہا تھا، اتنی شدت سے کہ جیسے میری ہڈیوں کو پگھلا دے گا۔ دھوئیں نے ماہنور کو 2 راستے دیے تھے۔ پہلا راستہ، وہ میری ساری زندگی، میری ساری محبت، میری شاعری کا سارا خلوص ایک ہی بار میں پی لے، وہ میری روح کو جذب کر لے۔ میں اسی لمحے مر جاؤں گا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گی۔ وہ اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ وہ ان جنات کو بھی شکست دے سکتی تھی۔ دوسرا راستہ، وہ میری محبت کو، میری قربانی کو قبول کرے، لیکن اس محبت کی قیمت کے طور پر وہ اپنی ساری مافوق الفطرت طاقتیں، اپنی جناتی شناخت، سب کچھ کھو دے اور ایک عام فانی، ایک عام انسانی لڑکی بن جائے۔ جنات کا سردار بھی یہی دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلا راستہ چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ماہنور مجھے مار دے تاکہ وہ گنہگار ثابت ہو جائے اور وہ اسے اور بھی بڑی سزا دے سکے۔ ماہنور نے میری طرف دیکھا۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، میری زندگی کا چراغ بجھ رہا تھا۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، جیسے کہہ رہا ہوں جو بھی چنو مجھے قبول ہے۔ اور پھر اس نے دوسرا راستہ چنا۔ اس نے میری محبت کو قبول کیا، اس نے میری موت کو نہیں۔
اس نے چیخ کر میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ سلیم! اسی لمحے میرے بازو پر بنا نیلا پنکھ جو اب میری پوری کوہنی تک پھیل چکا تھا ٹوٹ کر بکھر گیا، جیسے شیشہ ٹوٹتا ہے۔ اس کے ٹوٹتے ہی میرے جسم سے نکلی ہوئی ساری توانائی جو ہفتوں سے ماہنور کی طرف جا رہی تھی ایک دم سے میرے وجود میں واپس لوٹ آئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری رگوں میں ٹھنڈے پانی کی جگہ گرم خون بھر دیا ہو۔ میری کمزوری، میری تھکاوٹ، میرا چکراتا ہوا سر، سب ایک پل میں ختم ہو گیا۔ میں نے گہری سانس لی، ایک ایسی سانس جو میں نے ہفتوں سے نہیں لی تھی، اور ماہنور وہیں گر گئی۔ اس کے جسم سے وہ نیلی روشنی، وہ مافوق الفطرت چمک، وہ صدیوں کی پراسراریت سب نکل کر اس دھوئیں کے ساتھ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کے بال جو ہوا میں اڑے رہتے تھے عام بالوں کی طرح زمین پر آ گرے۔ اس کا چہرہ جو سنگ مرمر کی طرح سفید تھا، اب اس پر خون کی ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی، لیکن اب وہ کانپ نہیں رہی تھی، وہ پرسکون تھی۔ جنات کا سردار جو یہ سب دیکھ رہا تھا ساکت کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں، ایک شدید قسم کی حقارت تھی۔ اس نے ماہنور کے بے جان وجود کو دیکھا جو اب ایک عام سی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا جیسے اسے ختم کر دے، لیکن پھر رک گیا۔ اس نے ماہنور کے وجود کو سونگھا اور پھر نفرت سے تھوک دیا۔ یہ بیکار ہو گئی ہے۔ اس کی گرجدار آواز میں اب صرف نفرت تھی۔ یہ اب ہم میں سے نہیں رہی۔ یہ اب کوہ کاف کی جنزادی نہیں، یہ ایک حقیر فانی انسان بن گئی ہے۔ یہ اب ہمارے کسی کام کی نہیں، اس کی سزا اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ اب انسانوں کی طرح جیے گی، بیمار ہوگی، بوڑھی ہوگی اور مر جائے گی۔ اسے اسی غلاظت میں پڑا رہنے دو۔ یہ کہہ کر وہ مڑا۔ طوفان ایک دم سے تھم گیا جیسے کسی نے بٹن دبا دیا ہو۔ وہ خوفناک سائے، وہ سرخ آنکھیں، وہ گندھک کی بو، سب ایک لمحے میں غائب ہو گئے۔ وہ آئے تھے اور وہ چلے گئے، جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ ڈھابے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا، صرف میری تیز تیز سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں بھاگ کر ماہنور کے پاس گیا اور میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کا جسم اب برف کی طرح ٹھنڈا نہیں تھا، اس میں ایک ہلکی سی گرمی تھی، انسانوں کی جیسی گرمی۔ وہ سانس لے رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ صاف کیا، وہی چہرہ تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں وہ صدیوں کی پیاس نہیں تھی، ایک معصومیت تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور اپنے ڈھابے کے ملبے سے باہر نکل آیا۔ آسمان صاف ہو چکا تھا اور چاند دوبارہ نکل آیا تھا۔ اس کی چاندنی میں نے ماہنور کو دیکھا۔ وہ واقعی ایک عام عورت لگ رہی تھی، ایک بہت خوبصورت لیکن تھکی ہوئی عورت۔ میرا ڈھابا آج بھی اسی پرانی شاہراہ پر ہے، لیکن اب وہ ٹین کا نہیں رہا۔ میں نے اسے پکا بنوا لیا ہے۔ میں اب بھی رات کو ڈھابا کھولتا ہوں اور لوگ اب بھی میری چائے پینے آتے ہیں۔ وہ مجھ سے کہتے ہیں، سلیم جب سے تم اس حادثے میں بچے ہو تمہاری چائے اور میٹھی ہو گئی ہے۔ میں بس مسکرا دیتا ہوں، لیکن اب میں ڈھابے پر اکیلا نہیں ہوتا۔ ماہنور جو کبھی کوہ کاف کی ایک طاقتور اور بھوکی عاشق جنزادی تھی، اب میرے ساتھ خوشی خوشی چائے بناتی ہے۔ وہ اب میری بیوی ہے۔ ہم نے اماں کو ساری سچائی نہیں بتائی، بس یہ کہا کہ وہ ایک حادثے میں اپنی یادداشت کھو بیٹھی تھی اور اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ اماں نے پہلے کچھ دن اسے شک کی نگاہ سے دیکھا، لیکن پھر ماہنور کے خلوص اور خدمت نے ان کا دل جیت لیا۔ لوگ آج بھی ہماری چائے پینے آتے ہیں اور انہیں یہ نہیں معلوم کہ میرے سامنے کھڑی یہ مسکراتی ہوئی عورت جو سب سے اتنے پیار سے بات کرتی ہے، کبھی ایک بھوکی عاشق جنزادی تھی۔ میرا ریڈیو اب بھی بجتا ہے، لیکن اس میں سے اب وہ اداس دھن نہیں، عام فلمی گانے بجتے ہیں۔ میری شاعری کی ڈائری اب بھی اسی بکسے میں ہے، لیکن اب میں ادھوری غزلیں نہیں لکھتا، میں خوشی کے گیت لکھتا ہوں۔ صرف میری چھوٹی بہن سارا جو اب کالج پاس کر چکی ہے، کبھی کبھی ماہنور کو حیرت سے دیکھتی ہے، خاص طور پر 14ویں کی رات کو، جب ماہنور کام ختم کر کے ڈھابے کے باہر کرسی پر بیٹھ کر چپ چاپ چاند کو دیکھتی رہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اداسی نہیں ہوتی، بس ایک ہلکی سی حسرت ہوتی ہے، جیسے اسے اپنا پرانا گھر یاد آ رہا ہو۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔